سو یہ اگر آپ سال ہندوستان میں دیکھیں تو دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. مسلمانوں کو، کشمیریوں کو، دالت کو، سکھوں کو، ٹرائبلز کو، کرسچنز کو، جو ان کے سامنے آ رہا ہے وہ ان کا جو جو ان کی ایک ملیٹنٹ تھاٹ، ان کی پالیٹکس میں، ان کی فوج میں، ان کی سوسائٹی میں ہندتوا کی پھیلتی جا رہی ہے. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. آپ کو بعد میں بتائیں کہ ہم بھی کیا کر رہے ہیں. ڈو یو سی اینی آف دیس امیجز ان پاکستان کہ یہاں پہ کرسچنس کو اسٹیٹ کی طرف سے، ہندوؤں کو، سکھوں کو اسٹیٹ کی طرف سے کوئی پروسیکیوشن کی جا رہی ہے؟ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. انفارچونیٹ. اینڈ دی سیکنڈ از، یہ سنیے گا ان کی ملٹری کو بھی بدقسمتی ہے کہ یہ ہے پروفیشنل فوج. پتہ نہیں کون سے سندور کی تیاری کر رہے ہیں. یہ سندور سے نکلتے کیوں نہیں؟ کوئی مردانہ نام رکھ لو. یہ سندور تو خواتین کو لگایا جاتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے ان کو جو سا ہے یہ سندور یاد آ گیا ہے. جان چھوڑ دو اپنی فوج کی، اس کو پروفیشنل فوج بننے دو. بٹ دس از ویری ڈینجرس. ابھی آپ ان کی یہ سال گزرا ہے، آپ جائیں ان کے ٹی وی چینلز پہ اینڈ یو واچ، وہ ایک لائن سے سرونگ آفسرز کو یونیفارم میں بٹھا کے جو سا ان کی انٹرویو لے لے کے وہ مارکا حق کو وہ کیا اپنا ویسے سندور جو ان کا ہے اس سندور کے اوپر کہانیاں سنوا رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے آئے ہوئے تھے وہ ڈی جی ایم او اور ڈی جی ایئر آپریشنز اور سینئر افسران. پہلی بات تو یہ کہ یار تمہیں کس نے کہا کہ انگریزی میں بات چیت کر رہے ہو؟ اس لیے کیونکہ تم سنانا چاہتے ہو دنیا کو کہ ہاں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. پورا 1 گھنٹہ وہی کہانی سنا کے چلے گئے ہو. اور آگے بڑھو نا. ہم تو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلی کہانی تو دنیا نے سن لی، آگے بتاؤ پورا سال کیا کرتے رہو. نہ کچھ بتانے کو ہے، نہ کچھ کہنے کو ہے. اٹ از انفارچونیٹ. بٹ ہمیں افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو پولیٹیسائزیشن ہے اس سے ہمیں جو سا ہے یہ جو پولیٹیسائزیشن آف دی انڈین ملٹری ہے اس کی جو امپلیکیشنز ہیں ان کو جو سا ہے ریجن سے اور ملٹرائزیشن آف دی پولیٹیکل تھاٹ ہے اسے بچا کے رکھیں. اینڈ اسی لیے آپ کو میں نے کہا تھا کہ اس کے اگینسٹ جو اسٹیبلٹی ہے ان دی ریجن وہ کون دے رہا ہے؟ وہ پاکستان دے رہا ہے. بیکاز دس از این ایکسٹریمٹ ہندتوا ڈریون militant political thought which has become a danger for everyone. Next, یہ آگے دیکھیے گا. That is the terrorism. ادھر روکیے گا. This is important. I have put in front of you month-wise the counter-terrorism kinetics since May 2025 so that you can see the Indian-sponsored terrorism کس طرح پاکستان میں کی گئی اینڈ ہاؤ دی ایونٹس ڈکٹیٹڈ دیم. جب مئی 2025 میں مارکا حق میں they were given the lesson of their life and they had to move forward, تو انہوں نے کیا کیا؟ they fall back to their default option and that is their terrorist proxies. And we saw a surge in terrorist incidents post Marka Haq. And you can see here, these yellow are the terrorist incidents, the red are the terrorists killed and the green are the shahadats of our civilians and security forces combined. اگر آپ دیکھیں تو یہ اکتوبر کے مہینے تک، کیونکہ اکتوبر از سگنیفیکنٹ، اکتوبر میں ہم نے جو یہ بیس آف آپریشن ہندوستان استعمال کر رہا ہے افغانستان میں جو طالبان کنٹرول رجیم کے زیر تسلط جو علاقے ہیں ان کو، تو ہم نے پہلی بار وہاں پہ ان کو ٹیررسٹ سپورٹ انفراسٹرکچرز جو ہیں ان کو ہٹ کیا. اینڈ ونس وی ڈیڈ دیٹ، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد دی نمبر آف دی ٹیررسٹ کلڈ وینٹ اپ اینڈ دی نمبر آف انسیڈنٹس ایوریج کیم ڈاؤن. تو تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہوئی. بیکاز دیر از اے ڈائریکٹ لنک بٹوین دا بیس آف آپریشن اینڈ دی ٹیررزم. کیونکہ ہم نے آپ کو بار بار سب کے بات ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ ہندوستان کے میپ پہ کی جا رہی ہے اور وہ افغانستان بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اینڈ یو سو دیٹ ونس وی اسٹرک ان وی ڈیڈ اٹ ان اکتوبر، اور پھر یہ دوڑتے ہوئے گئے کہ ہم بات کریں، بات چیت کریں، اور وہاں بھی ہم نے بڑا اصولی موقف اختیار کیا کہ آپ نہ کریں فیسیلیٹیٹ ٹیررسٹ کو. آپ ان کے لیڈرز کو آپ نے جگہ دی ہوئی ہے، نہ دیں. آپ یہ ٹیرر کیمپس کو بند کریں. وی ہیو نو ادر پرابلم ود افغانستان طالبان کنٹرول رجیم. اس کے بعد
see the line where the Ghazw al-Haq began. And post Ghazw al-Haq, if you see the number of terrorists, where it has gone, 1800 سے اوپر کا نمبر ہے. Are you seeing that? Because a part of this is also in the February. The terrorists جس طرح یہ مارے گئے ہیں اور انسیڈنٹس کیسے کم ہوئے. For the first time اگر آپ دیکھیں the number of incidents is much below the number of terrorists that we are killing each month. The red graph has overtaken the incidents graph. Because ان کی جو across the وہ جو border facilitation ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے because of the Ghazw al-Haq. So that is how the Indian sponsored terrorism, the base of operation of Afghanistan is connected. اور وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جب معرکہ حق میں ہندوستان کو سبق سکھایا گیا تو اس نے کس کو بلایا اپنے پاس اپنے گھر میں؟ وہ جو سو کالڈ وزیر خارجہ ہے اس کا افغان طالبان رجیم کا کہ آؤ یار کچھ ہماری مدد کریں, ہم تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے ان سے ایک دوسرے کو جو سے بیکاز وہ جو نام نہاد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیسٹ فرینڈز تو یہ ہندتوا والے ہیں نا. دیکھے تھی نا اپنے بیسٹ فرینڈز کی دونوں کی تصویریں گلے میں لگتے ہوئے, کلیم کرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سے کہ ہم اسلام کے بڑے علمبردار ہیں, اور یاری لگائی ہوئی ہے دوز جو کہ ہندتوا کا پرچار جو ہر قسم کی منارٹیز پہ, ہر قسم کے مسلمان پہ, ہر قسم کا ظلم کرنے میں سب سے آگے پیش ہے. مارکہ حق کے اگلے دن 11 مئی کی یہ جو ہے اپنا فتنہ الہندوستان, یہ ان کی ایک پریس اسٹیٹمنٹ وہ ایشو کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وی ایشور انڈیا دیٹ if it makes the final decision to eliminate the terrorist state of Pakistan, BLA along with the entire nation is ready to attack from the western border. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یار تم نے جو اوپر نیچے دائیں بائیں جس کو اکٹھا کرنا ہے کر لو, لیکن ننگے اچھے ہوئے ہیں دونوں سامنے, ایکسپوز بالکل ٹھیک ہوئے دونوں جو ہے نا یہ فتنہ الہندوستان والے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ فتنہ کس کا ہے؟ ہندوستان کا. ان کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں, ان کا پاکستانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ان کا باپ جو ہے نا باپ کون ہے یہ دیکھ لیں. وہ جو حرام کی اولاد ہے وہ اپنے باپ کو کہہ رہی ہے کہ تم یہ کرو ہم یہ کریں گے. آگے دوسرے کو سنیے گا, وہ جو اسلام کا نام نہاد ہے خارجی نور ولی, اس کا ذرا اسلام بھی سن لیجیے گا, آگے آ رہا ہے, سنیں ذرا.